ہم خدا کی قدرت کی تائید میں یہ مجبور ہیں یہ باتیں کہنے پر، کیونکہ اگر آپ نے خدا کو ایک کہانی بنانے والے کے تصور کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کیا تو ایسا خدا دنیا ہر جگہ رد کر دے گی۔ ہم قرآن سے وہ خدا پیش کرتے ہیں جس کو دنیا رد کر سکتی ہی نہیں۔ اس لیے احمدیت کا مزاج سمجھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ بنیادی اصول ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا تھا، کائنات کو ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے۔ فرمایا میری کائنات میں جو قانون ہیں وہ اسی طرح چلے آ رہے ہیں جیسے تھے، اسی طرح چلتے رہیں گے، کوئی نہیں ہے جو ان کو تبدیل کر سکے، اور اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے۔ جب رکھنا نہیں ہے تو جب قانون توڑیں گے تو رکھنا پیدا ہوگا۔ تو اللہ کی طرف ایسی بات، غیر معقول بات کہ کائنات پیدا کرے بغیر رکھنے کے اور پھر اس کے نظام کو توڑ کر اس میں رکھنا پیدا کر دے، یہ بچگانہ کہانیاں ہیں۔ قرآن اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس میں جو آپ کے سامنے مضامین پیش کر رہا ہوں یہ قرآن کی تائید میں ہے، نہ کہ اس کے مخالف ہیں۔ اگر آپ پیغام سمجھ لیں حکمت کا تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو کہانیوں میں بستے رہیں گے۔ جو عیسیٰ 2000 سال نہیں اترے وہ اگلے 2000 میں بھی نہیں اترنے۔ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، کیا رخ بدل گیا ہے حالات کا، اور ابھی اتر ہی نہیں رہے، اس لیے کہ چڑھے ہی نہیں۔ عام نبی تھے، نبیوں کے طور پر فوت ہوئے ہیں، صلیب پر نہیں فوت ہوئے، خدا نے اعجازی طور پر صلیب سے بچا لیا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے آپ جماعت احمدیہ کے عقیدے اور اس کی تشریحات پر غور کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو تسلی ہوگی کہ ہم قرآن کے یا اسلام کے مخالف معنی نہیں کرتے، بلکہ قرآن اور اسلام کی تائید میں سائنس کی گواہیاں پیش کرتے ہیں۔ میں جو اب تک کر رہا ہوں یہی تو گواہی پیش کر رہا ہوں کہ وہ سائنسدان جو کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے، میں نے ان کی گواہی سے ثابت کر دیا کہ چاند پر میٹیورز کا گرنا ان کے نزدیک نہ صرف ممکن ہے بلکہ آئے دن ہوتا رہتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو کچھ غبار ضرور اٹھتی ہے، وقتی طور پر چاند میں سپاٹس نظر آتے ہیں۔ اگر زمین کی طرح اتنا بڑا میٹیور گرا ہو جس نے شمال سے جنوب تک سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا، تو چاند کے اوپر کیا گرد و غبار کا ایسا طوفان نہیں اٹھے گا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ 2 حصوں میں ٹوٹ گیا ہے، اور پھر وہ بیٹھے گا یا بکھر جائے گا طوفان تو ایک چاند جڑا ہوا دوبارہ دکھائی دے گا۔ لیکن اس بات کا ثبوت کہ یہ مانوی کلام ہے، لفظی نہیں ہے، یہ اسی آیت میں موجود ہے۔ یہ آخری بات میں آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں۔ قرآن کریم فرماتا ہے اقترب الساعۃ وانشق القمر، ساعت قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی، اقترب، اور چاند پھٹ گیا۔ اب ساعت کا مطلب قیامت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا جی۔ مولوی جو لفظی ترجمے کے قائل اور اس پر اصرار کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ ساعت کا مطلب قیامت ہے کہ نہیں؟ کہیں گے ہاں۔ ان کو کہو تو پھر قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے چاند کے پھٹنے کے ساتھ ہی قیامت آ جانی چاہیے تھی۔ کہاں آئی قیامت؟ 1400 سال ہو گئے ہیں، گئی کہاں وہ قیامت؟ کوئی جواب دیں تو مجھے بھی بتائیں۔ ایک اور سوال سر؟ نہیں، ایک جواب ختم ہو جائے۔ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ لفظی ترجمے کرنے جائز نہیں ہیں۔ قرآن نے پیغام دیے ہیں، ساتھ کا ایک مطلب قیامت بھی ہے، مگر ایک مطلب جس کو تمام پرانے علماء مانتے ہیں، آج کے علماء کو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کہتے ہیں کہ عظیم روحانی انقلاب کو بھی ساعت کہا جاتا ہے۔ پس اقتربت الساعۃ سے مراد یہ تھی کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ جو روحانی انقلاب تیرے ذریعے برپا ہونا تھا اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ اور چاند کس کا نشان تھا؟ عرب کا۔ یہ بھی مولوی بھول جاتے ہیں۔ چاند کا پھٹنا ظاہری یا کشفی ہونے کے لحاظ سے معنی نہیں رکھتا، اصل اس وجہ سے معنی رکھتا ہے کہ عربوں کی بادشاہت کا نشان چاند تھا۔ چاند پھٹ گیا کا مطلب ہے کہ عربوں کی حکومت ختم، شرک اب اڑ گیا یہاں سے، اور محمد رسول اللہ کی لائی جانے والی قیامت اب برپا ہو کے رہے گی۔
یہ واقعہ آپ کی زندگی میں ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو جو چیز واقعتاً سچی ہوئی وہ لفظی ترجمے سے نہیں ہوئی، وہ معنوں سے ہوئی۔